بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ تو آج ویسے ہم نے جو شروع میں اپنے چینل میں جو ڈفرینٹ تھیریز پہ بات کی تھی، تو اس میں بہت ساری چیزیں تو ماشاءاللہ فائنلائز ہو چکی تھیں۔ اس میں ایک ٹاپک تھوڑا سا بگ ڈاٹا کے پرسپیکٹیو سے رہ گیا تھا، تو آج اس پہ ہم نے ذرا ڈیٹیل میں بات کرنی ہے، اور اسپیشلی ٹوڈیز ٹاپک از بگ ڈیٹا فرام اسلامک پرسپیکٹیو۔ تو آج کل کا یہ بڑا برننگ ٹاپک ہے اور بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، اور بگ ڈیٹا سائنسز پہ بڑا کام ہو رہا ہے۔ تو اس پرسپیکٹیو میں ہمیں اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اور ٹیکنالوجی کہاں جا رہی ہے، اور ڈیٹا کس لیول پہ اس پہ کام ہو رہا ہے، اور آگے اس پہ کیا کرنا چاہیے، اور مسلمز کے لیے کیا گائیڈ لائنز ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ لیکچر ہوگا انشاءاللہ۔ تو جہاں تک بات ہے بگ ڈیٹا کی، تو ڈیٹا یہ اللہ کی ایک، جس طرح اللہ تعالیٰ کی خاصیتیں ہیں بہت ساری، تو ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، اور ہر چیز پہ اللہ کی نظر ہے۔ تو اللہ رحم کرے جو فرعون ہے اور آج کل کے دور کا، تو اس کی یہ سوچ ہے کہ جی یہ پوری دنیا کا ڈیٹا میرے پاس بھی آ جائے، اور لوگ کیا سوچتے ہیں، ایون کیا تھنک کرتے ہیں، ان کے مائنڈ میں کیا ہے، ہر چیز ان کے کنٹرول میں آ جائے۔ تو اللہ رحم کرے، مسعودی نظام کے تھرو وہ اتنے امیر ہو کے تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ رحم کرے کہ فرعون بن جائیں، خدا بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ تو اس دور میں ہمیں ٹیکنالوجی میں جو چینجز ہو رہی ہیں، اور تو اس پہ ہم ایز اے مسلم ہم سب کو اس پہ نظر بھی ہونی چاہیے، اور ہمیں کیا صورتحال اب چل رہی ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے، اور ہمیں کس ڈائریکشن میں چلنا چاہیے۔ تو دیز گائیڈ لائنز آر ویری امپورٹنٹ فار مسلم امہ۔ تو اس میں جہاں تک میرا کچھ ایکسپیرینس ہوا، نالج ہوا، یا میں نے جو پڑھا، دیکھا، سنا، تو اب تک کی جو لیٹسٹ صورتحال ہے، میں نے آپ کو پچھلے لیکچرز میں بھی بتائی کہ پوری دنیا میں اگر 8 بلین پاپولیشن ہے، تو اس میں تقریباً 70% کے پاس انٹرنیٹ کی ایکسیس آ چکی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں مطلب 4.5 بلینز کے پاس سوشل میڈیا اور اسمارٹ فونز اور موبائل فونز وغیرہ کی ایکسیس آ چکی ہے۔ تو اس میں بس تھوڑا سا یہ بات کرنی تھی کہ جو کہ ہم سب کو پتہ ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، اور ادھر سے 5G ٹیکنالوجی بھی، اس کی بھی آمد ہے۔ تو ٹیکنالوجی، پھر وہی بات کہ ٹیکنالوجی پلس ہیومینٹی از ایکول ٹو ڈیجیٹل اسلام۔ تو ہم نے ٹیکنالوجی کو اتنا زیادہ بھی نہیں یوز کرنا کہ وہ اللہ رحم کرے انسانوں کے لیے ہی اس کو الٹا انسانیت کو ہی ڈیمیج کرنا شروع کر دے۔ تو یہ جو بگ ڈیٹا کا کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ جی دیکھیں 2001 سے جب ایک نیو ورلڈ آرڈر کا سٹارٹ کیا گیا، امریکہ پہ اٹیک کیا گیا، تو اسی وقت سے ہی یہ ڈیٹا کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا گیا، ٹھیک ہے جی، اور ٹیکنالوجی پہ کام ہونا شروع کر دیا گیا، اور ایون ہمیں جو سمز اور موبائل فونز دیے گئے، ان تمام پہ ریکارڈنگ ہونا شروع ہو گئی۔ تو کسی کا ٹیکسٹ لے لیا گیا، کسی کی ویڈیو لے لی گئی، کسی کے پورا ریکارڈ، ہماری ایک ایک چیز کی ریکارڈنگ ہونا شروع ہو گئی، لیکن ہم لوگوں کو اندازہ نہیں ہوا۔ اصولاً تو یہ چیزیں ہمیں بتا کے ریکارڈنگ ہونی چاہیے، لیکن چلیں انہوں نے کیا، تو اس سے کیا ہوا کہ ایک تو بہت سارے لوگوں کا ڈیٹا ان کے پاس امیجز، ویڈیوز، ٹیکسٹ کی صورت میں آنا شروع ہو گیا۔ تو اب ایون موبائلز کے بعد یہ جو ڈیٹا پورے 8 بلینز کا آیا ان کے پاس، یا جتنوں کے پاس انٹرنیٹ کی ایکسیس ہے یا موبائل یوز کر رہے ہیں، تو لیپ ٹاپس وغیرہ، تو ان کے پاس ڈیٹا کی ایکسیس آنا شروع ہو گئی، اس کا ڈیٹا بیس بننا شروع ہو گیا۔ تو اب ایون جب کووڈ آیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں اب یہ جو ویکسینز پوری دنیا میں ایک ہی ٹائم پہ لگائی گئیں، اور یہ اللہ جانے کیسا وائرس تھا جو بنا کے اس کو سوشل میڈیا کے تھرو کیمپین چلائی گئی، اور پوری دنیا سٹک ہو گئی۔ تو اللہ رحم کرے، یہ جو آج کل کے فرعون ہیں، انہوں نے یہ سارا کچھ پلان کیا، اور مطلب اس کو وبا کا نام دے دیا گیا، اور ایز اے اسٹریٹجک ویپن یوز کیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں پھر
یہ جو ڈیٹا تھا ان کے پاس یہ جیسے جیسے آتا گیا تو اب ویکسینیشن کے تھرو یہ تھا کہ جی ایک ایسی وبا ہے جو ایک ہی ٹائم پہ ساری دنیا میں آئی اور پری پلانڈ تھی اور اس میں ڈفرینٹ سٹیجز تھیں اور اس میں ویکسینیشن لگائی گئی. اب ویکسینیشن کے اندر نینو ٹیکنالوجی چپس کے بارے میں بھی سنا تو ڈیفینیٹلی یہ جو ہمیں ویکسین بغیر سوچے سمجھے لگا دی گئی تو پہلے تو اس پہ بھی ریسرچ ہونی چاہیے کہ اس ویکسین کے اندر تھا کیا, انگریڈینٹس کیا تھے. بس ہمیں چپ کر کے ڈاکٹرز لگاتے گئے اور ایس او پی جو بھی آئے پروٹوکول آیا ان کا اسی کے تحت انہوں نے لگا دی. بہرحال جب میرے حساب سے ان کے اندر نینو ٹیکنالوجی چپس بھی ہوں گی اور اس کے تھرو آپ کے باڈی کے اندر باڈی کنٹرول آپ کی یعنی دجال کا ایک فتنوں میں سے ایک فتنہ ہوگا کہ جی آپ کے یعنی زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہوگی. ایسے تو اللہ کے کنٹرول میں ہے لیکن ان کی کوشش ہے کہ جی کسی اس کی اگر ہم فریکوینسی بڑھا دیں تو کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے, کسی کو کینسر ہو جائے, اللہ معافی دے. اور یہ 5G ٹیکنالوجی کے اتنے مسفٹس ہیں کہ اللہ رحم کرے. جس طرح آپ زندگی مائکرو ویو اوون میں گزار رہے ہیں تو میرے حساب سے اللہ رحم کرے 10 سال ہماری زندگی کم ہو جائے گی اور اس پہ بھی ڈیفینیٹلی ریسرچ کی ضرورت ہے اور یہ بڑا ڈیمیجنگ ہوگا انسانیت کے لیے. تو ایسی ٹیکنالوجی کا کیا فائدہ جو الٹا ہمیں ہی ڈیمیج کرے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اور اس کے علاوہ یہ جب اتنا زیادہ ڈیٹا آیا تو ڈیفینیٹلی پھر اس کے لیے 5 اس کو مینیج کرنا, کنٹرول کرنا. تو میرے حساب سے یہ جو جتنا انسانوں کے اندر گھس کے تو ان کا پرسنل ڈیٹا اور سوچتے کیا ہیں اور کیا کیسے مینیج کرتے ہیں چیزوں کو, تو اس پہ میرا خیال ہے اللہ اور بندے کا معاملہ ہے اور اس پہ اتنی زیادہ ریسرچ ان کو کرنی ہی نہیں چاہیے. جو ہماری ایجنسیز ہیں یہ بیسیکلی ان کی بھی اسٹریٹجی ٹھیک نہیں ہے کہ تمام لوگوں کا ڈیٹا لو اور اس کی نیگیٹو پوائنٹس کی بیس پہ ان سے انٹیلیجنس کرواؤ. تو یہ بیڈ انٹیلیجنس ہے. میں ریکمینڈ کرتا ہوں فرام اسلامک پرسپیکٹیو کہ ماشاء اللہ ISI اب یہ اس کا نام اسلامک سروسز انٹیلیجنس ہو اور یہ اب دنیا کو لیڈ کرے اور ماشاءاللہ یہ اسلامک سروسز انٹیلیجنس اس کا نام ہو. اس کا لوگو بھی مارکور سے بدل کے اسلامک رکھ دینا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور یہ انٹیلیجنس کی دنیا میں نیا ریولوشن لائیں اور یہ گڈ انٹیلیجنس کے کانسیپٹ کو یوز کریں اور اس کے تھرو اسلام کے تھرو یہ سارے لوگ کنیکٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور اس میں یعنی بگ ڈیٹا کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی ہم. اور میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ 5G کی بجائے 4G از مور بیٹر. ٹھیک ہے, جب اس پہ ہمارا کام چل رہا ہے تو اتنا زیادہ ٹیکنالوجی پہ ڈپینڈنس الٹا ہمارے لیے ڈیمیج ہو تو نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال اسلامک جب سسٹم آئے گا انشاءاللہ تو یہ پوری امہ ایک تو اکٹھی ہو جائے گی, کنٹرول ہو جائے گی انشاءاللہ. اور جو باقی چیزیں ہیں جو انفارمیشن ہے بیسک ریکوائرمنٹس ہیں ڈیٹا ہے وہ ڈیفینیٹلی ریکارڈز میں 4G پہ بھی مینٹین کیا جا سکتا ہے. تو بگ ڈیٹا میں ایک یہ پرسپیکٹیو ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جی پوری دنیا اب جب اگر آن لائن ہو جاتی تو اللہ رحم کرے جو فزیکل جن کی ایسٹس ہیں یا ان کی پراپرٹیز ہیں یا چیزیں وہ ڈیمیج ہو جاتی, پھر ان کی ورتھ ختم ہو جاتی. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ٹیکنالوجی کو ایک اپنی آسانی کے لیے یوز کرے نہ کہ اپنے لیے بربادی کے طور پہ یوز کی جائے. تو بگ ڈیٹا میں یہ ہے کہ جی آج کل آپ دیکھیں Amazon.com, Daraz.com اور اسی طریقے سے Parkwheel.com. تو یہ بیسیکلی کیا ہیں, یہ پلیٹ فارمز ہیں جہاں ساری یہ آن لائن مارکیٹس ہیں. تو یہ جوں زیادہ ڈیولپ کریں گے تو چند لوگوں بہت زیادہ کمپنیز امیر ہو جائیں گی. اب یوٹیوب کا جو ریسنٹلی جو ریونیوز تھے ایک سال کے دیٹ واز $29 بلین, تو آپ خود امیجن کریں. تو اسی طریقے سے یہ کمپنیاں پھر انیکولی اس میں ڈسٹریبیوشن ہو جائے گی اور یہی سارا پیسہ کمائیں گی اور اس میں ان پہ اگر یہ بند ہو گئے تو ان سارے لوگوں کا رزق پھر بند ہو جائے گا, اللہ رحم کرے. تو یہ پراپر اور ایکول ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے اور چند کمپنیز اور ملٹی نیشنل کمپنیز کے پاس ہر چیز نہ آئے. میں ریکمینڈ کروں گا کہ 25% جو ہے وہ لوکل بزنس انٹرنیشنل بزنس ہونا چاہیے اور 75% لوکل لیول کے بزنس کو پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ روزگار ملے اور ڈیولپمنٹ ہو. تو یہ بگ ڈیٹا کے پرسپیکٹیو سے یہ تمام ڈیٹا پھر آن لائن مارکیٹس میں شفٹ ہو جاتا ہے اور فزیکل
جو بھی پارٹیز ہیں جو انوالو ہوتی ہیں، اللہ رحم کرے ان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. تو بہرحال آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو ہم نے اس میں بگ ڈاٹا کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو ڈسکس بھی کیا اور اس کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھا، اور فرام اسلامک پرسپیکٹیو ہیومینٹی پوائنٹ آف ویو سے اس میں کیا ریکمنڈیشنز ہونی چاہیے، اور آئی ایس آئی کے لیے بھی ماشاءاللہ میں نے ریکمنڈیشنز دیں. تو چلیں، تھینک یو سو مچ فار پیشنس لسننگ اینڈ جزاک اللہ. السلام علیکم.